میرے عزیزوں آپ کے میرے دل کو کھنگولا جائے گا جو جوڑا جائے گا، آپ کے میرے دل کی تھیلی کو کھولا جائے گا، ماں کی محبت نظر آئے گی، اولاد کی محبت نظر آئے گی، بیوی بچوں کی محبت نظر آئے گی۔ رب اکبر کی قسم صحابہ کا دل تو دل ہے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھتے تھے خدا یاد آ جاتا تھا، اور ان کے کردار کو دیکھتے آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جاتا تھا۔ ایسے کردار کے لوگ تھے۔ جب یہ زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے قدموں کو اٹھتا دیکھ کر آسمان کے فرشتے ان پہ فخر کیا کرتے تھے، یہ ایسے مقدروں والے تو میں دنیا سے انتقال کریں گے، تیرے میرے جنازے میں کوئی میرے عزیزو چیئرمین آئے گا، آپ کے میرے جنازے میں کوئی کونسلر آئے گا، کوئی وزیر، کوئی ایم پی ایم این اے آئے گا۔ صحابہ اکرام تو وہ مرد قلندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق تھے، آپ کے وہ تابع دار تھے۔ جب ان کے جنازے اٹھا کرتے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام 70 فرشتوں کو لے کے آیا کرتے اور ان کے جنازوں میں شامل ہوا کرتے۔ بعض صحابہ اکرام تو ایسے تھے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں چلا کرتے تو آپ اپنے پیروں کو پھیلا پھیلا کے چلا کرتے۔ لوگ آپ سے پوچھتے یا رسول اللہ جگہ تنگ ہے، یہ پیروں میں کوئی مسئلہ؟ آپ فرماتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے، مجھے پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اور بعض تو جنازے ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے یا پنجوں کے بل چلنے میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے؟ آپ فرمایا کرتے اتنا فرشتہ جبرائیل امین کے ساتھ اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا، مجھے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ منجی بڑی ہلکی لگ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے چرپائی اٹھا رکھی ہے، ہمیں سعد کا وزن چرپائی پہ نظر نہیں آ رہا، محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے جنازے کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، تم نے تو چرپائی کو اٹھا رکھا ہے، میرے سعد کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آج 1450 سال کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان جو تھا وہ قابل اعتماد نہیں تھا، جو چوڑا نہ جسے ولادت کے خانے میں پتہ ہی کوئی نہیں میرا باپ اصل کون ہے، میں نے حرام کا نام لکھوایا کہ حلال کا، وہ صحابہ پر تبرے کرے گا؟ جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت کو ہر سال نئے طریقے سے اے ٹی ایم سے کیش کرایا، وہ حسین کے عقیدت مند ہوں گے؟ نہیں، رب اکبر کی قسم صحابہ اکرام کے بارے میں گلہ نہ کرنا، ایک تیرا یار ہے، ایک میرا یار ہے، تیرے یار کو برا کہے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، نبی کے یار کو کوئی برا کہے عرش والے رب سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جسے اللہ نے دنیا کے اندر سانسیں دی ہیں، جینے کا اللہ جل شانہ نے شعور عطا فرمایا، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو میرے محترم دوستو بزرگوں، انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے ہو، ہر ایک پہ موت آئے گی، پرندوں میں سے ہو موت آئے گی، چپاہوں میں سے رینگنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، محترم دوستو بزرگوں، دیواروں پہ پھرنے والے، چڑھنے والے، چھتوں کے ساتھ لٹک کے چلنے والے جانور ہو، ہر ایک پر موت کا مر آئے گا۔ لیکن میں محترم دوستو بزرگوں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے مرنے کے بعد ان کا نظام ضابطہ ختم ہو جائے گا، معاملہ تیرا میرا آئے گا۔ اللہ کا قرآن تیرے بارے میں میرے بارے میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اے لوگو دنیا کے اندر جو تم نے کمایا آخرت کے اندر پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ برابر نیکی کرو گے قیامت کے دن اس کا پھل پاؤ گے، ذرہ برابر بدی کرو گے قیامت کے دن اس کا پھل پاؤ گے۔ کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے گناہ نہ کر لینا، کبھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے سے چھوڑ نہ دینا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں
بعض نیکیاں ایسی ہوں گی جن کا میرے عزیزوں تیری میری زندگی کے اندر وزن تو کوئی نہ ہوگا، اگر وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی جائے تو سارے گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی اللہ جل شانہ کے سامنے کسی بندے کو لایا جائے گا، ناکامی ناکامی چاروں طرف سے نظر آئے گی، بلکہ اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے کوئی تو ایسی نیکی لے آ جو خالص میری رضا کے لیے کی ہو، جو نیکی مجھے راضی کرنے کے لیے کی ہو۔ کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں ریاکاری آ جائے گی۔ ایک نیکی اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تیری میرے پاس ہے، اللہ جل شانہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا کہ نہیں نہیں، کسی روتے کو ہنسایا تھا نہیں نہیں، کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا نہیں نہیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا تھا نہیں نہیں، کسی کو قرآن کا حافظ بنایا تھا نہیں نہیں، 2 رکعت نفل ادا کیے فرمائیں یہ بھی کوئی نہیں، الہ العالمین یا اللہ روزہ رکھا تھا فرمائیں یہ بھی نہیں، یا اللہ پھر کون سی ایسی نیکی جو مجھے یاد کوئی نہیں، کرنے والے کو یاد نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ایک نیکی میرے پاس ہے تیری، اے میرا بندہ یاد کر، تو اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اتنی سی لکڑی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ایک روڈ کے اوپر پڑی، بازار میں گلی میں پڑی ہوئی تھی، جی جی اللہ اے میرا بندہ اس وقت تو یہ کام کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں تجھے آس سے پاس سے آلے دوالے دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا تھا، اے میرا بندہ تو نے وہ لکڑی ہٹا کر ایک طرف کر دی تاکہ اللہ کی مخلوق کو چلنے میں دشواری نہ ہو، یہ کام میری رضا کے لیے کیا، اے میرا بندہ یہ نیکی تیری اتنی مجھے پسند آئی، اس کے بدلے میں زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ مہنگائی کا دور ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، رب کا نظام ہے۔ ایک بھائی ہول سیل کا کام کرتا ہے، دوسرے کو میرے عزیزوں مظفر آباد کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو بڑے بھائی کی ذمہ داری، چھوٹا بھائی کاروباری ہو اس کی ذمہ داری کیا ہو کہ اپنے دسترخوان سے روٹی اٹھائے اور اس بھائی کے دسترخوان پہ جا کے سجائے کہ جس کے گھر آج چولہا نہ جلا بلکہ اپنے گھر کے کھانے اٹھا کر اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ کھائے یا اسے اپنے گھر لا کے کھلائے۔ اور اللہ اکبر، اللہ جل شانہ میرے عزیزوں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترجیح نہ دینے پر اور میرے عزیزوں یتیموں کو دھکے دینے پر اللہ کا قرآن میرے عزیزوں 30 پارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا، ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو اللہ اکبر یتیموں کو دھکے دے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پڑوسی اس کا ساری رات بھوکا رہ کے گزارتا ہے، نیکی نہیں کرتا، بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ اور سورہ فجر کے اندر بھی اللہ جل شانہ اعلان فرما رہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین، بلکہ محترم دوستوں بزرگوں ملتان شہر میں سارا دن گرمی رہتی ہے، رات کو دائیں بائیں سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، کبھی رات بھی گرم رہتی ہے، بھی اللہ کا نظام ہے۔ جب رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سرمایہ دار سے کہہ دیا، مال والے سے کہہ دیا، حویلی والے سے کہہ دیا، کوٹھی والے سے کہہ دیا، بزنس والے سے کہہ دیا، خبردار اللہ اگر تجھے پیسہ دے، اگر تجھے مکان دکان بنانے کی، کوٹھی بنگلہ کار بنانے کے اللہ وسعت عطا پیدا فرما دے تو کوشش کریو، اگر تیرے آس سے پاس سے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو تو اپنے مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ کریو کہ قدرتی غریب کے گھر کی ہوا رک جائے۔ اگر تو نے اپنی دیواروں کو اونچا کر کے اپنی کوٹھی کی ٹیپ ٹاپ شوشا کر کے اگر غریب کے گھر کی قدرتی ہوا روکی، یہ نہ ہو قبر کی رات میں تجھے اتنا گھٹن ماحول ملے کہ تیرا قبر میں ایک رات گزارنا ہی مشکل ہو جائے۔ کتنا سونا دین تھا، کتنا خیر خائی والا دین تھا، کتنا میرے عزیزوں لوگوں کے احساس کرنے والا دین ہے۔ فرمایا دیوار کی ہوا تو دور کی بات ہے، کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، اپنے علاقے کا سروے کیا کر،
جس گلی سے گزر کے اپنے گھر میں آتا ہے اور جس گلی سے گزر کے دکان پہ نوکری پہ جاتا ہے، اگر اس گلی میں کسی یتیم کا گھر ہے، کسی بیوہ کا گھر ہے، خبردار اپنے گھر کے اندر تو فروٹ لے کے آ، اپنی اولاد کو آم کھلا، امرود کھلا، سیب کیلے کھلا، لیکن کچرے کے ڈھیر پر یا غریب امیر کے گھر کا کوڑا پڑتا ہے، کوشش کریو اپنے گھر کے فروٹ کے چھلکے اس کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالیو، اگر ڈالنے تو ایسے پنے میں، ایسے شاپر میں، ایسی تھیلی میں ڈالیو کہ نہ اس میں سے خوشبو آوے اور نہ میرے عزیزو ان چھلکوں کی پہچان ہو۔ یہ نہ ہو امیر کے بچے چھلکے ڈال کے جائیں، غریب کے بچے، یتیم کے بچے کی نظر پڑ جائے اور چھلکوں کو دیکھ کے دل للچائے اور کہ کاش میرا ابا زندہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی فروٹ کے تھیلے آتے۔ اگر یہ آنسو یتیم کا عرش مولا سے جا کے ٹکرانے لگا، یہ نہ ہو کہ اللہ جل شانہ تیری دسترخوان پہ تجھے نعمتوں سے محروم نہ فرما دے۔ بلکہ یوں فرمایا گھر کے اندر بیوہ رہتی ہے، چوڑیاں پہننے والی، لال رنگ کی چوڑیاں کپڑے پہننے والی ایک گھر میں ہے، ایک بھائی بیوہ بھابی کے سامنے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کرے، علیحدہ کمرے میں کر لے، اس کے سامنے بات نہ کرے کہ بیوہ کا دل ٹوٹ گیا، تیرے ہنسنے کی وجہ سے عرش والا رب تیرے سے روٹھ جائے گا۔ لیکن یہاں تو احساس مارا ہی گیا، ختم ہو گیا۔ رولانا تو ہم اول ترجیح سمجھتے ہیں، دکھلانا اور دکھلاوے کا کام تو اول میں سمجھتے ہیں، اور یہ نیکیاں انسان کا، یہ گناہ انسان کی نیکیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور کسی پر بہتان باندھنا، بات کہاں سے چلی تھی کہ میں نہ بھی آتا، جمال مدنی سے کہتا نہیں آ سکتا تو 10 بندوں کے ذہن میں آتا جان کے نہیں آیا، جیسا ایک روزانہ کا معمول، کوئی کہہ دیتا ٹائم دے کے جہاں پیسے زیادہ ملے وہاں چلا گیا۔ یہ ایک بندے نے کام نہیں کیا، اس بندے کی طرف منسوب کر کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی، بہتان باندھ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، بے نمازی کو چاہے معاف کر دے پکڑ میں لے آئے، زانی کے زنا کو معاف کر دے اس کی مرضی، شرابی کی شراب کو معاف کر دے اس کی مرضی، چور کی چوری کو معاف کر دے اس کی مرضی۔ اگر کسی نے کسی پر بہتان کی انگلی اٹھائی اور وہ چیز اس کے اندر نہیں تھی اور تیری انگلی اٹھی جس کی وجہ سے لوگ اس پہ شک کرنے لگے اور تو نے اس پر بہتان کی انگلی اٹھائی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر جب تک جتنی معافیاں مانگ لے، توبہ کر لے، معافی نہیں ملے گی۔ الہ العالمین یہ بہتان باندھنے والا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ، جب تک اس بندے سے جا کے معافی نہ مانگ لے جس پر بہتان باندھا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ الہ العالمین کے پیارے نبی، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا جس پر تو نے بہتان باندھا اس کی طرف سے رب کے دربار میں اتنی استغفار کر، اتنی توبہ کر، اتنا اللہ کو رو کے دکھا کہ تیرے رونے کی وجہ سے تجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ بلکہ حضرت عزیزی صاحب، بھائی شیر زمان صاحب، اب تو آپ میرے اندر لوگوں میں اتنی ڈڈائی پیدا ہو گئی، کہتے ہاں دیکھی جائے گی، اگلے جہان میں دیکھی جائے گی، کر لینا۔ بلکہ بعض لوگ تو میرا عزیز ہو اتنا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں اگر میری پکڑ ہوگی تو مجھے چھڑانے نہ آنا۔ سب سے بڑا حق اللہ کا تھا، اللہ کے بندوں کو پر اللہ کا حق تھا۔ کیا حق تھا؟ چوتھے پارے کے تیسرے رکوع سے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ فرمانے او لوگو مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا، خبردار موت نہ مانگنا، مرنے کی کوشش نہ کرنا، الا وانتم مسلمون، جب تک میرے فرما بردار نہ ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ جاؤ قبرستان کے رستے میں بیٹھ جاؤ، کتنے جنازے گزر رہے ہیں، کتنے خدا کے فرما بردار نہ فرمان جا رہے ہیں۔ میرے آپ کے گمان کی تو دور کی بات ہے، جنازے میں جانے والے لوگ جنازے کی میت کے بارے میں کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ جنازہ پڑھنے والے لوگوں کا گمان مرنے والے کے لیے اچھا نہیں،
قبر میں اتارنے والے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والوں کا گمان اچھا کوئی نہیں، قرآن خوانی میں آنے والوں کا گمان اچھا کوئی نہیں، میت پڑی چاروں طرف مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا گمان اچھا کوئی نہیں۔ فرمایا بندو، میرا بندہ کن بندوں کے درمیان میں سے ہو کے آیا، میں نے لوگوں کے سینوں میں جھانکا، میں نے لوگوں کے جبڑوں میں جھانکا، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں جھانکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پڑوسی رشتہ دار محلے دار تو دور کی بات ہے، خیر کا جملہ مجھے تیرے سگے بھائیوں کی زبان پہ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ جب معاملہ ختم ہو گیا، لوگ دیدار کر کے کہتے ہیں یار سونے ہوں معاف کر دیں، سونے معاف کر دیں۔ سگی بیوی کو ملتان شہر والوں تم نے دیکھا ہوگا، سگی لگائی گھر والی کو دادیاں نانیاں ماسیاں پکڑ کے آگے کرتی ہیں، اب کان میں اپنے حق معاف کرا لے، کان میں حق معاف کرا لے۔ کیسے حق معاف ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کے اشارے کر کر کے شوہر سے لڑا کرتی تھی، ساس سسر کی حیا کیے بغیر زبان درازی کیا کرتی تھی۔ یہ تیرے وہ بول ہیں جن بولوں کو یہ سہ نہ سکا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ کہہ کرتی تھی بازار میں کھڑی ہو کے تیرا ایسا دوا لگاؤں گی اللہ اکبر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کہا کرتی تھی شکر کر جس دن میں دکان پہ تیرے آ کے چڑھ گئی میں تیرا بازار میں نکلنا بند کر دوں گی۔ یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں بدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگو سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اللہ نے سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اب صرف مرد کی عورت کی ذمہ داری نہیں کہ مرد کے حقوق کو پورا کرے، بلکہ محترم دوستو، بزرگوں، محترم مکرم دوستو، مرد کی ذمہ داری بھی ہے کہ عورت کے ساتھ مسکرا کے پیش آئے۔ یا تو بیمار جانور کی طرح گھر میں جاتے ہیں، جیسے کسائیوں نے گلے میں پھندا ڈال رکھا ہو اور اس کو وہاں ذبح گاہ کی طرف اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو اور جانور پیچھے کی طرف آ رہا ہو، ایسے گھر میں جانا ہوتا ہے۔ روٹی چج سے نہیں مانگتے، کپڑے چج سے نہیں مانگتے، اور کہتے ہیں ہاں یہ مجھے خوشی دے گی۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ملتان شہر والوں، ناراض نہ ہونا، سرائیکی زبان ذرا ریاستی زبان کا انداز مختلف ہے۔ ہمارا میٹھا بول جانوروں کے لیے تو ہے، یار کے لیے تو میٹھا بول ہے، یار کی سنگت نبھانے کے لیے اللہ اکبر مظفر گڑھ کے دریا کے پاس چلا جاتا ہے، یار کی سنگت میں مچھلی کھا کے آتا ہے، کبھی بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلایا 0/0 کا نمبر آئے گا، بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلانے میں ماں سے ابا سے شرم آئے گی، اور یار کے ساتھ بغیرتی کرتے وقت خدا سے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ گھر کے اندر اچھا کھانا پکاتے مہنگائی یاد آ جاتی ہے، یار کے ساتھ ایک ایک ہفتے میں 10-10 ہزار روپے کا کھانا کھاتے مہنگائی کیوں یاد نہیں آتی ہے۔ سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے کنبوں، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا۔ کتنا بختوں والا وہ جوان ہے، کتنا خوش نصیب وہ مرد ہے جو تازی کماتا ہے اور حلال کی کمائی شام کو اپنے بچوں میں جا کے کھا کے آ جاتا ہے۔ اور ایسی کمائی کمانے والے کو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے کہ وہ محنت کش جو دن بھر محنت کرے اور مالک کی مزدوری پوری کر کے آئے، جب شام کو اپنے گھر آتا ہے اور گھر والے کھانے پکانے میں لگتے ہیں، وہ کھانے کے انتظار میں چرپائی پہ سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور اسی سستانے کے چکر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ عرش عظیم والا پیغام بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کے پاس جا کے کہہ دو تو حلال کمانے کی وجہ سے تھک گیا، آج کے دل کی تھکن کی وجہ سے اللہ نے تیرے آج کے دل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن یہاں تو کر کے کوئی کھاتا نہیں، بیٹھ کے جتنی مرضی کھلا دو۔ ہمارے نوجوانوں کی تو 12 بجے صبح ہوتی ہے، ان کا تو میرے عزیزو 2 بجے صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ ابا دہی لے کے آ، امی دہی منگوائی تھی، ابے کو ڈسا، ابے کو بلا، پتہ نہیں کیا کہ سرائے کی میں بھائی ہم تو فقیر سے لوگ ہیں، ناراض نہ ہونا، بہت میٹھی زبان ہے۔ اللہ اکبر، امبے دا موسم ہے،
ہاں نظر بلوچ کا دودھ بڑا مشہور ہے، اللہ اکبر، میٹھا دودھ پی کر بھی، اور میرے عزیزو سندڑی آم کھا کر بھی، سورا میرے عزیزو چوسے آم کھا کر بھی، انور ڈاٹھور آم کھا کر بھی، پیٹیاں کھا گئے، باغ کے باغ کھا گئے، لب اکبر کی قسم، لیکن محترم دوستو بزرگوں زبان پہ میٹھا بول ہی نہیں آیا ہے۔ کڑوی چیز ہو ایک چمچ نہیں، شیر زمان 2 چمچ 3 ڈالو، کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ کڑوی دوائی کھانے کے بعد چینی کا چمچ دو، کڑوا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یا تو گھوٹا کھا گئے، شہد کھا پی گئے، اور محترم دوستوں بزرگوں وہ جب شہد گڑ نکالتے ہیں تو گڑ سے ایک شیرہ سا نکلتا ہے، وہ پی گئے، گڑ پی گئے۔ لیکن محترم دوستوں بزرگوں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کبھی بولنے میں میٹھا بولی زبان پہ نہیں آیا ہے، کڑوا بول، ایسا بول جس نے دل کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں ایک عورت ہے، اللہ کے پاک نبی نماز کی بڑی پابند ہے، صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، روزے دار ہے، ذکر اذکار میں بڑی ترقی کر گئی، لیکن زبان کا اتنا کڑوا بول ہے، جب وہ بولتی ہے کلیجے چیر کے رکھ دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا خیر فیہا، جاؤ اس کو جا کے کہہ دو اتنا کچھ کرنے کے بعد تیرے میں خیر کوئی نہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ بس کیا کریں، ہمارے امام صاحب غصے کے تیز ہیں، ہمارے صدر صاحب بڑے اچھے ہیں لیکن غصے کے بڑے تیز ہیں، بس اور کوئی گل نہیں یار، نمازیں نہیں پکھے بھی تلوائے نے، نمازیں نہیں اے سی بھی تلوائی، لیکن غصے کے بڑے کاوڑے نے، تو یہ ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کیوں سبق نہیں سیکھتے؟ فتح مکہ کے دن، جس دن مکے کی دھرتی پہ آمنہ کے لال نے فاتح بن کے قدم رکھا، اللہ یاد ہے بھائی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مشرکین مکہ کے دروازوں پر جا جا کے دونوں ہاتھوں سے، مکوں سے اور تلواروں کی دستیوں سے، کمانوں سے جا کے زور زور سے مار رہے تھے، نکلو آج بدلے لیے جائیں گے، نکلو آج سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی بدلہ لیا جائے گا، آج خباب کو اتنے اتنے بڑے گڑے جسم کمر میں ڈالنے بدلہ لیا جائے گا، حضرت یاسر اور آل یاسر کو حضرت عمار اور سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی ماری، اسی چوک میں لٹا کے مارا، بدلہ لیا جائے گا۔ بلال آج تیرے بدلے بھی لیں گے، کون سی ایسی گلی نہیں جس میں گلے میں رسی ڈال کے تجھے گھسیٹا نہ کیا ہو، کملی والے آج تیرے دشمنوں سے بھی نمٹا جائے گا۔ اسی چوک میں ابو جہل نے فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، آج بدلہ لیا جائے گا۔ یا کون ہے عامر بن فہیرہ، یا کون ہے ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے اللہ اکبر داخل ہوئے، اتنے میں ایک مکے کا نوجوان یا سردار آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، گو کہ تیری ذات کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے، لیکن تو بات کا اتنا نرالا تھا، بات کا اتنا نرالا تھا، بات کا ایسے اخلاق والا تھا، تیرے جانے کے بعد بھی تیرے اخلاقوں کے تذکرے ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے رہے، رات کے خواب میں بھی تیری اخلاق کے تذکرے آتے تھے، آج دل میں سختی کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو پہلے تھا، بتاؤ تم نے سختی کہاں دیکھی؟ کہ وہ تیرا سعد ہے، اور یہ تیرا سعد دروازے بجا بجا کے مارنے کی دھمکیاں دے رہے۔ ابھی ابھی میں کانوں سے سن کے آیا، یہ کہہ رہا تھا جس نے بچے یتیم کرانے ہو اللہ اکبر وہ باہر آ جائے، جن عورتوں نے بیوہ ہونا ہو وہ اپنے گھر والوں کو باہر بھیجے، جنہوں نے اپنے گھر کے سائیوں کو مروانا ہو، جنہوں نے گھر اجڑوانے ہو باہر آ جائے۔ کملی والے تیرے یاروں نے دمکا دمکا کے میں ڈرا دیا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ آگے آ جا، دیکھا آنکھیں لال ہیں اور سینہ میرے عزیزو بار بار سانس سے پھول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے یار سختی کہاں سے آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ آج مکے کی گلیوں کو دیکھ کر 8 سال پہلے والا دور یاد آ گیا، 13 سال پتہ میں انہوں نے کیسے سانسوں کے ساتھ رلایا تھا، زندگی کے کتنے زخم انہوں نے ہمیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی شہد ابی طالب کی گھاٹی نہیں بھولتی، جب 3.5 سال فقر و فاقہ کی مستی، وہ سعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی آپ بیتی
خود سناتے ہو لوگوں مجھے 17 دن گزر گئے تھے میرے پیٹ میں روٹی کا دانہ نہ گیا، میں مغرب کے وقت پیشاب کے لیے بیٹھا تو میرے پیشاب کی دھار کوئی ایسی چیز پہ گری جس سے چھینٹے واپس میری طرف آ رہے تھے، میں نے اپنے پیشاب کو روکا اور میں نے ہاتھ مار کے ٹٹولا، ایک جانور کا چمڑا نظر آیا، مجھے نہیں پتا حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، اس چمڑے کو میں نے پانی سے پاک کیا، پھر چمڑے کو میں نے آگ میں جلایا، پھر میں نے دباغت دے کے سکایا، پھر اس کو میں نے 2 پتھروں کے درمیان لے کے چورا چورا کیا، اور لوگوں بھوک کی وجہ سے میں نے اس کا بریدہ سا بنایا، میں پھکی بنا کے وہی کھا گیا۔ لوگوں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر، ہم نے مٹی کے پھکے مار مار کے قرآن نہ چھوڑا، تم نے ٹھنڈی ہواؤں میں خدا کے قرآن سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ حوض کوثر پر قیامت کا دن ہوگا جب آمنہ کا لال بلال کے نام لے لے کے بلائے گا، ہم تمہیں نبی کے حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان عفت ام عائشہ الصدیقہ، حضرت مولانا عبدالحنان الصدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں قرآن کا حافظ کیوں نہیں ہے؟ دے جواب اس بات کا۔ کہتے ہیں مقدرہ دی گل لے، مقدر جگانے کی کوشش کی تھی، نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ انسان کا عزیزی صاحب کاروبار یہاں نہ چلا، سعودیہ چلا گیا، ناکام واپس آیا کہ مقدرہ نے تکے بڑے دوائے سعودیہ تک ہو کے آ گیا۔ اگر تیرے مقدر میں قرآن کی بہاریں نہیں تھی تو کیا خود کبھی اپنے بچے کو مدرسے میں لے کے آیا، کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش کی یا پڑھانے کی کوشش کی، یا قرآن پہ خرچ کرنے والے کی، یا قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ کر دعا کرنے کی کوشش کی، یا قرآن پاک سے محبت کرنے کی کوشش کی؟ مقدرہ دے کھیڑ کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے کوشش کی ناکام ہو گیا، کیا پتہ جان چھوٹ جائے۔ اور جس نے کوشش ہی نہیں کی الٹا قرآن پڑھنے والوں پر، مسجد والوں پہ انگلی اٹھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے وہ جال بچھائیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکے گی۔ نہیں یقین آتا ملتان کی سرزمین پہ دے جا کے دیکھ لے، جا قبرستان چلا جا، جا میرے عزیزو ہو مرنے والوں کی آبادی میں جا کے دیکھ، شہر خاموشہ میں جا کے دیکھ، کچھ لوگ قبر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کی قبروں کی مٹی نے گواہی دی کہ قبر کی کوٹھڑی میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ اگر لوگوں میرے بارے میں بدگمانی نہ لے کے آؤ، پچھلے سال میرے عزیزوں مجھے میلسی سے ایک شخص کا فون آیا، ابھی تک میں نے اسے دیکھا کوئی نہیں، 2-3 مرتبہ فون پہ بات ہوئی کہ مولانا ذات کا ترخان ہوں اور دروازے بنانا کھڑکیاں بنانا یہ لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ ایک مسجد کے اندر میں مدرسے مسجد کا کام کر رہا تھا، 11-12 بجے کا وقت تھا، مولانا کام کرتا کرتا تھک گیا، میں لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، کبھی رات میں کبھی دن میں، ایک دن کام کرتا کرتا میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے عبدالحنان کو جا کے کہہ دو تو میری ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اللہ کا نبی تجھے کہہ رہا ہے جا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پہ حاضری دے کے آ۔ تو پتہ نہیں کون سی ہستیاں سو رہی ہیں ملتان کے اندر۔ تو میں نے تو میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے دریاؤں کی لہروں کو دیکھا، تم نے یہاں تک مچھی فرائی کو دیکھا، یا تم نے لکی رانی سرکس کو لگتے دیکھا، یا تم نے موت کے کنویں کو دیکھا، یا اس مرد قلندر کو نہیں دیکھا جس کے رونے پہ غازی علم دین شہید گھبرا گیا تھا۔ اور اللہ اکبر محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، ترخانوں یہ تو میرے عزیزوں ترخانوں کا بیٹا تانگا چلانے والا اپنے گھوڑے کے پیروں کے کھروں کو ٹھیک کرا رہا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ کان میں یہ آیا، اے لوگوں اماں فاطمہ قبر میں رو کے کہہ رہی ہے کہ او نانے کے امتیو، او میرے ابا کے امتیو، میرے ابے کی پگڑی کو کھول کے رکھ دیا، قادیانیوں نے میرے ابا کی پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا، اٹھو نانے کے امتیو، جاؤ جاؤ ابا کے امتیو، ابا کی پگڑی بچاؤ۔ غازی علم دین شہید کہنے لگا
یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جو نانا نواسے کا کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پتا ختم نبوت کا چوکیدار عطا اللہ شاہ بول رہا ہے کہ عطا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب سنایا کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، کہا شاتم رسول، راجپال نے رنگیلا رسول معاذ اللہ کتاب حضور کی شان میں لکھ دی۔ وہ کہہ رہی ہائے کوئی ہے نانے ابا کے گستاخ کو ختم کرے۔ غازی علم دین شہید کہنے لگا کہاں ملے گا؟ کہ وہ اردو بازار کے اندر، اللہ اکبر، فلانی دکان پہ ملے گا۔ یہ غازی علم دین شہید پرائمری جماعت پاس نہیں تھا، اپنے گھر گیا اور چھری لے کے پتھر پہ رگڑنے لگ گیا۔ واہ قسمت، چھری لے کر پتھر پہ رگڑنے لگ گیا۔ اماں آئی اور کہنے لگی پترا اللہ اکبر، آج تک کوئی فروٹ نہ کاٹا، میرے بچے چھری چھوڑ دے، ہاتھ پہ لگ جائے گی۔ غازی کی آنکھیں پرنم تھی، آنکھ کے حالے میں پانی تھا۔ کہنے لگی اماں اللہ غنی، اگر آج تک میں نے فروٹ نہ کاٹا تو ان ہاتھوں سے محمد کے دشمن کا گلا ضرور کٹے گا۔ اماں کہنے لگی پترا میں سانی کوئی نہیں، سمجھی کوئی نہیں۔ بتایا اماں گستاخ رسول نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ ماں بھی ماں تھی، پرانے سے پیمانزدہ دوپٹے کی چھاؤں میں بیٹے کے سر کو لیا اور کہا پترا بڑا لمبا ارادہ کر آیا، بڑے اونچے محاذ پہ جا رہا ہے، پترا ناکام ہو کے نہ لوٹی، کامیاب ہو کے لوٹی۔ مجھے پتہ لگے یا تو مر گیا یا محمد کا دشمن مر گیا، اگر زندہ واپس آیا تو محدود کی دھاریں معاف نہیں کرے گی۔ جب یہ نکلے تو محترم دوستو بزرگوں، رنگیلا رسول جس نے کتاب لکھی راجپال کو جہنم رسید کر کے آئے۔ جنازہ میاں والی جیل سے، جب میاں والی جیل سے محترم دوستو بزرگوں لاہور میں شاہ عالم میں جس کا جنازہ آیا، محترم دوستو بزرگوں اماں چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہتی ہے پترا پرائمری جماعت پاس نہیں تھا، 3 بندے تیرے تانگے میں بیٹھتے نہیں تھے، میں کہتی تھی بیٹے اللہ اکبر تانگا چلانا آتا نہیں، کامیاب کیسے ہوگا؟ پترا تو نے آج وہ کامیابی پالی کہ تیری وجہ سے اللہ اکبر پورا گھرانہ کامیاب ہو گیا۔ اماں گئی دروازے سے پردہ ہٹایا اور کہا لوگوں کا ہجوم کتنا کیوں آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اماں تیرے بچے کا جنازہ پڑھنے اس نیت سے آئے جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ بخشش کے فیصلے فرمائے گا۔ اماں جنازے کی چارپائی کے پاس آئی اور کپڑا ہٹا کے کہنے لگی پترا میں تو تجھے نکما سمجھتی تھی، 3 بندے تیرے تانگے میں بیٹھتے نہیں تھے، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو گیا۔ آج لاہور کے اندر پورے پاکستان دنیا سے 6.5 لاکھ آدمی تیرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آیا۔ نوجوانوں ان کے قصے سنو کہ تم نے کیا گیمیں شروع کر دی، حرام پپ جی ٹپ جی جو پیسے کما رہے ہیں، عورتیں بھی لگی پڑی۔ عزیز صاحب ایک بات نے شاہ زمان صاحب وقت ہو زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات نے اور حیران کر دیا۔ میں نے بھی کسی گھر کے اندر بیٹھ کے آواز سنی بال بیچ لو بال بیچ لو بال بیچ لو۔ میں نے کہا قربانی کا سیزن تو ختم ہو گیا، جانوروں کے بال تو ہے کوئی نہیں، یہ کون سے بال؟ میں نے پیغام دی، میں نے پوچھا صاحب مکان سے، میں نے کہا کون سے بال؟ کہ مولوی صاحب عورتوں جو کنگھی کرتی ہیں ان کے سر کے بال 2000 روپے پاؤ اور 8000 روپے کلو مل رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ مولوی صاحب ڈنر سیٹ آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے بیٹی کا جہیز تھوڑا تھوڑا بن جاتا ہے، عورت اپنا خرچہ پوری کرتی ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تو مکہ مدینے والوں سے سنا، میں نے تو مدینے کے اندر سبز روزے والے سے علماء کے ذریعے سنا، فرمایا عورت جب اپنے بال کنگھی کے ذریعے اپنے بال بنائے اور اس کنگھی کے دانتوں میں جو بال آ جائے ٹوٹ ٹوٹ کر، خبردار ان بالوں کو برہنہ ننگا چونک میں نہیں پھینکنا، خبردار یا دیوار میں کوئی سوراخ ہو تو ان بالوں کو دیوار کے سوراخ میں سوٹ دے، اندر کر دے، یا ماچس کی تیلی لے کے ان بالوں کو جلا دے، یا گھر کے اندر چھوٹا سا گڑھا کھود کے دفنا دے، ورنہ ایسی جگہ بالوں کو گروائے جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ جل شانہ غیرت والا، جبرائیل بھی غیرت والا، قرآن لانے والا جبرائیل غیرت والا، صاحب قرآن بھی غیرت والا، جو ہمیں دین ملا وہ بھی غیرت والا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا میری بندی میرے نبی کی کلمہ پڑھنے والی کے سر کے بال جو کنگھی کے ذریعے سے اترے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے، یہ بیشتی پھر رہی ہے بھائی،
روکو بچیوں کو، گھروں کے اندر بے برکتی لانے والی چیزیں. کچھ پیسے کسی اچھے نہیں لگتے، سب کو لگتے ہیں نا بھائی، لیکن کچھ پیسے ذریعوں سے کمائے ہوئے، آخری باتوں میں کچھ پیسے جن ذرائع سے کمائے ہوئے. پہلا، کبوتر بازی کا پیسہ، وہ قسطوں کا سامان سمجھے یہ ٹیشو 100 روپے کا، نہایت اقساط کے اوپر یہ ٹیشو 150 روپے کا، جائز ہے؟ اس نے ایک قیمت مقرر کر دی. میں نے کہا یہ 150 روپیہ میں 2 مہینے میں دے نہیں سکتا، میں یہ 150 روپیہ نہیں اچانک میں نقد نہیں دے سکتا. اس نے کہا 150 روپیہ آپ 3 مہینے میں دے دینا، ہر مہینے 50 روپے. میں نے کہا اگر 3 مہینے میں نہ دے سکا تو کہنے لگا 4 مہینے بعد یہ 200 ہو جائیں گے، 5 مہینے بعد یہ 250 ہو جائیں گے. تو جو ریٹ مقرر تھا وقت گزر جانے پر اس ریٹ کے اندر اضافہ کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. محترم دوستو بزرگوں، چائے والی دکان پہ بیٹھے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، آخری بال آخری اوور چل رہا ہے، یہ گیند گری، 3 بالوں پہ 10 رن تھے. انہوں نے کہا کیا خیال ہے؟ پانڈ کی لگی، اگر یہ 10 رن بنا گئے تو پانڈ کھلائے گا، اگر نہ بنا سکے تو دودھ کی بوتل پلائے گا. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. محترم دوستوں بزرگوں، کتے دوڑا کر خرگوشوں کو پھڑوانا حرام ہے. بیلوں کی دوڑائی میں کب جیتنا، بیلوں کی دوڑائی کے اندر پیسے کو 10-10 ہزار کی شرطیں لگانا حرام ہے. تیتر مرغوں کی لڑائی پہ شرطیں لگانا حرام ہے. پہلے لوگ بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اب ٹوکرے اٹھا کر کبوتر بازی کے اندر جوان جا رہے ہیں. جو بستر اٹھا کے جاتے تھے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، اب کبوتر بازی میں سارے لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. پتنگ بازی پر بسنت کے اوپر اگر گڈی کٹ گئی، گڈی کاٹ گئی، اللہ اکبر، اتنے پیسوں کی حرام. میرے محترم دوستو، اللہ اکبر. عزیزی صاحب، جمال صاحب اور مدنی صاحب اور شہ زمانی اچھے، ان کے دوست بھی اچھے. بتاؤ میرے عزیزو، آپ متقی نمازی، اچھوں کے دوست اچھے ہوتے ہیں. میں ان کا دوست، یہ میرے دوست، آپ بھی اچھے، آپ کے دوست بھی اچھے. اچھوں کے دوست اچھے اور بروں کے دوست برے. حرام کے دوست حرام، حرام مال کے دوست حرام، مال کے دوست حرام. اگر میرے عزیزو حرام مال گھر میں آیا اور گھر میں آ کر چمکنے دمکنے لگا، یہ اپنے دوستوں کو بلائے گا. کیا جھوٹ اس کا دوست ہے، غیبت اس کا دوست ہے، چغلی اس کا دوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس کا دوست ہے، نمازوں کا چھوٹ جانا اس کا دوست ہے، زکوٰۃ کی انکاری بے برکتی اس کا دوست ہے، نحوست اس کا دوست ہے، جادو ٹونے اس کا دوست ہے. جس دن حرام مال گھر میں آ جاتا ہے کھٹڑا بچا کے بیٹھتا ہے، کہتا پریشان نہ ہو، ایک مقصد لے کے آیا. آنے والے وقتوں میں اگر میرا تیرا تعلق رہا، دوستی رہی، تو اس وقت سے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک نہیں تیری زبان سے کلمہ طیبہ آخری وقت میں نہ چھین لو. حلال مال کے حلال دوست ہوتے ہیں. حلال مال گھر میں آئے گا، نماز اس کی دوست ہے، تقوی اس کا دوست ہے، خشیت الہی رب کی رحمت اس کی دوست ہے، سچ اس کی دوست ہے. حلال مال وعدے کی وفائی، ہر چیز سچائی اس کی دوست، فرما برداری اس کی دوست ہے. جس دن حلال مال گھر میں آتا ہے صاحب خانہ میں اعلان کرتا ہے پریشان نہ ہونا، اگر میرے سے تمہارا تعلق موت تک رہا، تمہاری زبان پہ کلمہ بھی لے کے آؤں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں بھی جاؤں گا. 2 کام میرے محترم دوستوں بزرگوں کرنے ہیں. پہلا کام، سب ارادہ کرے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے کو انشاءاللہ. دوسرا کام، رزق حلال کی کوشش کرنی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس سے میرے عزیزو 5 وقت کی نماز سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور رزق حلال کمائیں گے کھائیں گے، اس سے نماز کے سجدے اللہ مضبوط فرمائے گا. 2 کام عورتوں نے، میری بہنوں نے، اور 2 کام مردوں نے کرنے ہیں. مرد شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا، تہمت کو چادر کو ٹخنوں سے اونچا. ایک سنت رسول اپنے چہرے پر سجاؤ، تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. محترم دوستوں بزرگوں، یہ ڈیزائن ہے، سنت نہیں ہے. پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھی جائے. اور دوسرا، اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچے. اور دوسرا سنت کے مطابق عورتیں 2 کام کریں، ایک پردہ یعنی برقع پہنے، اور دوسرا گرمی سردی کے موسم میں ایسا تنگ لباس نہ پہنے
کہ جس لباس پر گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے کا قطرے آئے اور اس سے جسم ظاہر ہو اور اس جسم پر بھائی کی باپ کی نگاہ پڑنے لگ جائے، اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ کھلا لباس پہنے اور برقع پہنے، رزق حلال کمانا، 5 وقت کی نماز، اور میری بہنوں تمہیں اللہ کا واسطہ، میرے بھائیوں تمہیں اللہ کا واسطہ، میں نان چنے کھانے سے تمہیں منع نہیں کرتا، ملتان کے کباب کھانے سے، نہاری کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن عقل والو اگر ذائقے کی پہچان کا کھاتے ہو تو نمازی ہاتھوں کا کھانا شروع کرو، ایسا ہوٹل تلاش کرو، ایسا کوئی میرے عزیزو اللہ اکبر، ایسی برگر پیزے کی دکان، ایسی میرے عزیزو باربیکیو کی دکان تلاش کرو کہ جس کے ہاتھوں میں ذائقہ بعد میں نظر آئے، ماتھے پہ نماز کے سجدے کا نشان پہلے نظر آئے۔ محترم دوستو بزرگوں، اگر باہر کھانے کھلانے والا ایسا نہیں ملتا تو اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں اور گھر والیوں کو نماز کی عادت ڈالیے، نمازی ہاتھوں کا کھانا ملے گا۔ قسم اٹھا کے کہہ کے جا رہا ہوں، ساری زندگی نماز بے نمازی ہاتھ کا کھانا کھاؤ، نمازی بے نمازی بن جائے گا۔ 8 دن نمازی عورت کے ہاتھ کا، اللہ کا ذکر کرنے والی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، رب اکبر کی قسم بے نمازی بھی تہجد گزار بن جائے گا۔ اور آخری ایک وظیفہ لے لیں، رزق میں برکت کا، بیماری سے صحت کا، بچے بچیوں کے رشتے کا، اور کاروبار میں برکت کا، جس کے پاس مکان نہیں مکان کا، دکان کا، دنیا آخرت کی پریشانیوں کا۔ ایک وظیفہ بتا دوں بھائی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا؟ زور سے بولو۔ اور ان آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سن لو، رات کے اندھیرے میں ان چراغوں کو اللہ کے آگے جلا لیا کرو، رات کے اندھیروں میں ان چراغوں کو روشن کرنا سیکھو۔ جب رات کے اندھیرے میں یہ چراغ جلنے لگ گئے تو اللہ دل کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یعنی تہجد کی نماز بس ضرور پڑھیں، 2 4 6، اگر نہیں پڑھ سکتے تو تہجد کے وقت اٹھ ہی جایا کریں اور اٹھ کر بستر پہ لیٹے لیٹے دعا کر لیا کریں۔ تہجد کی ملاقات اللہ کی خاص ملاقات ہے۔ مولانا آپ تو علم والے، جاننے والے، اپنے جیسوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں ضابطے اور کچھ ہوتے ہیں رابطے۔ شاہ زمان صاحب، آپ کی مسجد کا ایک ضابطہ ہوگا کہ بغیر اجازت کے اے سی کو ہاتھ لگانا منع ہے، ایسے ہی نا؟ بغیر اجازت کے بجلی کے بٹنوں کو اور پنکھے چلانا ہے بھائی، جہاں کی حکومت ہوگی میں وہیں کا ذکر کروں گا۔ میں شاہ زمان صاحب کا نام لوں اور باتیں میں بش کی کرنے لگ جاؤں، یہ تو نہیں چلیں گی۔ یہی ہوگی نا کہ بھائی موٹر چلانا، یا یہ زیادہ یہ آرڈر ہوگا کہ بغیر اجازت کے مسجد میں کسی بھی قسم کا چندہ مانگنا ناجائز ہے، یہی ہوگی نا بھائی؟ تو ہمارا جو آرڈر ہوگا وہ یہی آرڈر ہوگا کہ بھائی اب جو بندہ ہوگا وہی آرڈر دے گا۔ لیکن ایک یہ ہے ان کا ضابطہ، قانون ہے، مسجد کے امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے، نماز سے 10 منٹ پہلے آنا ہے، اور آپ نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، مؤذن صاحب آپ نے اذانیں دینی ہے، صبح و شام بچوں کو پڑھانا ہے، خادم صاحب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باتھ روم صاف کرنے، وضو خانہ صفائی کرنی ہے۔ یہ ضابطہ ایک قانون ہے۔ رابطہ کیا ہے؟ اب خادم صاحب، اب وہ جو اس کا ضابطہ تھا قانون وہ تو کر رہا، اور باہر وہ ڈیرے کی بھی جھاڑو مار رہا۔ وہ کہ واہ کتنا یار اچھا، میرا بڑا ساڈا مؤذن بڑا سونا ہے، ساڈا خادم بڑا اچھا ہے، وہ بغیر کہے ساری صفائیاں کرتا ہے۔ امام صاحب کے ذمہ 5 نمازیں ہیں، وہ تفسیر بھی سنا رہے، وہ حدیث کا درس بھی دے رہے، اور ماشاءاللہ حفظ کے قراءت بھی شروع کر دی، اضافی کام۔ امام صاحب آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کی تنخواہ میں 5000 اضافہ ہو گیا، انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ گو کہ یہ اعلان اتنی جلدی ہوتا کوئی نہیں بھائی، ویسے ہوتا ہے اعلان، اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ضابطہ، اور جو اضافی کام اس کو کہتے ہیں رابطہ۔ تو 5 وقت کی نماز ضابطہ ہے، بندو تم نے 5 وقت کی نماز ضابطہ، یہ پورا قانون اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اشراق، چاش، عوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ اور تہجد، یہ رابطہ ہے۔ اور 5 وقت میں ضابطہ پورا کرنا ہے اور میرے سے رابطے میں بھی رہنا ہے۔
بندہ کہتا ہے سلام دعا کر پہ حال بیماری صحت کا حال معلوم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ضابطے کے ساتھ رابطے میں بھی رہا کر, مجھے تو تیرا پتہ ہے لیکن تجھے میرے دینے کا بھی معلوم ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس نماز کی بڑی اہمیت ہے. جیسے یہ 5 انگلیاں, اس میں سب سے چھوٹا انگوٹھا ہے, پھر یہ چھانگلی, تو 5 نمازیں 5 برابر ہیں, رکعتیں اوپر نیچے ہیں, لیکن ان میں ایک انگلی میں جیسے 5 بھائی, 5 بھائیوں میں ایک بھائی ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے. کہتے ابو تیری بڑی مندا ساڈی نہیں مندا, ابو نو منانا ہوئے تو اس کو کہہ دو, اماں کو منانا ہو تو اس کو کہہ دو. تو بھائی 5 نمازیں ضابطے ہیں. اگر اللہ کو منانا ہوئے تو تہجد کی نماز کو کہہ دو. جتنے سجدوں میں حلاوت آوے گی اتنا اللہ کی رضا کے فیصلے زمین پر آویں گے. یہ 5 ضابطے اللہ سے لینے کا ذریعہ اور تہجد کا جو رابطہ ہے وہ اللہ سے جھگڑ کر لینے کا ذریعہ ہے. یہ تہجد کے سجدے ایسے جھگڑالو ہیں کہ بندے کو اللہ سے دلوا کے رہتے ہیں. اور 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اور التحیات للہ والصلوات, ان 5 نمازوں میں دینے آتا ہے. اور تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے آتا ہے, اس کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے. تو محترم و مکرم و محتشم میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, ماؤ بہنوں, ہم ضابطے کو بھی پورا کریں گے اور رابطے میں بھی اللہ سے رہیں گے. رہو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ تو 3 مرتبہ توبہ کے کلمات کہہ لیں. پڑھیں اعوذ باللہ